خصوصاً بچوں کو آپ ٹریننگ دیجئے کہ وہ افطار کے وقت لوگوں کو، بڑوں کو کھجور پیش کریں، وہ پانی پیش کریں، تاکہ اس حدیث کے اندر جو جس ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے اس ثواب کو حاصل کر سکیں۔ خرچ کرنے کے 3 درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ ایک انسان جتنا اس کے پاس ہے وہ خرچ کر دے۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں، اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جو شاید اس درجے پر فائز نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ درجہ بہت اونچے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا جو درجہ ہے وہ ہے مساوات کا۔ مساوات کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں تو آپ نے 50 روپے دے دیے اور 50 روپے اپنے پاس رکھ لیے، یعنی مساوات کہتے ہیں برابری کو، تو برابری کے طور پر آپ نے خرچ کیا۔ اور تیسرا درجہ ہے مواسات کا۔ مواسات کا مطلب ہے ہمدردی، یعنی اگر آپ کے پاس مثلا 4 روپے ہیں تو آپ نے 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دے دیا اور 3 روپے رکھ لیے، تو یہ مواسات ہے۔ تو اکثریت آپ نے روک لی اور تھوڑا بہت جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ تو یہ جو 3 درجات ہیں، تینوں ہی درجات بہرحال ان کی فضیلت ہے، اور ان کا اگر کوئی شخص پہلے درجے پر عمل کرتا ہے تو اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اندازے سے، امیجنیشن سے باہر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دوسرے درجے پر بھی عمل کرتا ہے، جس کی آج کے دور میں بہت سخت ضرورت ہے، تو یقیناً اس کا بھی مقام بڑا بلند ہے۔ لیکن ہر مسلمان کو کم سے کم تیسرے درجے کے اوپر ضرور عمل کرنا چاہیے، خصوصاً اس مہینے میں، اس وقت ایسے دور میں کہ جہاں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک بڑی تعداد غریبوں کی ایسی ہے کہ جن کے پاس شاید افطار کا کوئی سامان نہ ہو، جن کے پاس شاید کھجور نہ ہو، جن کے پاس شاید کوئی پھل نہ ہو، شاید ان کے ہاں اناج نہ ہو، غلہ نہ ہو، وہ چاول نہ کھا سکتے ہیں، وہ روٹی نہ کھا سکتے ہیں، وہ افطار صحیح سے نہ کر سکتے ہیں۔ بلکہ صرف مسلمانوں ہی کا کیا، غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کے ہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اس لیے وہ مسلمان کہ جو صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس 4 روپے ہیں، وہ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں ضرور دیں۔ ایسے لوگوں کو کھلائیں جو بھوکے ہوں، ایسے لوگوں کو کھلائیں جو محتاج ہوں، اور افطار کرائیں۔ مسلمانوں کو افطار کرانے کا جو اجر ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا جو درجہ ہے، اگر کوئی شخص افطار کراتا ہے، سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، تمام گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا وہ سزاوار ہوتا ہے۔ اور تیسرا عتق من النیران، یعنی اللہ کی طرف سے یہ ڈکلیریشن ہو جاتا ہے کہ اب یہ جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ یہ ہے افطار کرانے کی فضیلت۔ اور افطار کرانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت لمبا چوڑا دسترخوان سجائیں تب جا کر آپ افطار کرا سکیں۔ نہیں، اگر کسی شخص کے پاس 1 کھجور ہے تو وہ 1 کھجور کے ذریعے ہی افطار کرا سکتا ہے۔ پانی ہے تو پانی کے ذریعے افطار کرا سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو افطار کرانے کے لیے تو وہ کیسے کرائے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھجور تو ہوگی، پانی تو ہوگا، تو کھجور اور پانی کے ذریعے تم افطار کرا دو۔ تو خصوصاً گھروں میں جہاں لوگ، آج کل تو مسجدوں کی مساجد بند ہیں، بہت سی مساجد کے اندر افطار کا انتظام ہوتا تھا، لیکن اس سال شاید بہت سی مساجد کے اندر ایسا نہ ہو، لیکن گھروں میں تو لوگ افطار کرنے والے ہیں، آس پاس میں پڑوس میں لوگ افطار کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی پڑوسی کو کھانا نہ کھلا سکے، ایسی جگہ ہے جہاں پڑوس میں کوئی افطار کرنے والا نہ ہو، تو خود اس کے گھر میں افطار کرنے والے ہیں، وہ اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بیوی بچوں کو افطار کرائے۔ خصوصاً بچوں کو آپ ٹریننگ دیجئے کہ وہ افطار کے وقت لوگوں کو، بڑوں کو کھجور پیش کریں، وہ پانی پیش کریں، تاکہ وہ ان کو یہ ٹریننگ ہو، اور اس طریقے سے وہ اس حدیث کے اندر جو جس ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے اس ثواب کو حاصل کر سکیں۔